السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ موجودہ دور میں کئی ایک فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ محمد شیخ کا بھی ہے۔ تو ان کے ایک فالورز نے اس آیت کی تشریح کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور وہ اکثر جو ہے منکرین حدیث، فرقہ نیچریہ، اپنے آپ کو فرقہ اہل قرآن کہلانے والے، ان کا ترجمہ مفہوم اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات کس نے نازل کیا اپنے بندے پر الفرقان، قرآن مجید کو۔ تو اس نے نیچے لکھا تشریح میں، لہذا ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید ہر دور میں نازل ہوتا ہے، اور جس پر نازل ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ محمد ہوتا ہے، وہ شخص ہر دور میں محمد موجود ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے اس نے الفاظ بیان کیے ہیں، حالانکہ یہ آیت کا ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، نزل، جس نے نازل کیا، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر فاعل موجود ہے، ہوا ضمیر فاعل جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نزل، اس نے نازل کیا، گزشتہ زمانے میں، ماضی کا مطلب گزرا ہوا زمانہ۔ تو اس ساتھی نے جو ترجمہ کیا ہے، یعنی مفہوم میں، ترجمے میں نہیں، مفہوم میں، تشریح میں، کہ ہر دور میں قرآن مجید نازل ہوتا رہتا ہے، تو اس نے فعل ماضی کو مضارع کے معنی میں لیا ہے، ینزل، اس لفظ کو ینزل بنا دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر اعتراض آتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کلام کرنا نہیں آیا، الفاظ بیان کرنے نہیں آئے، اور محمد شیخ کے آج کل کے جو فالورز ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ گمراہ ترین لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ینزل کا معنی انہوں نے کر دیا، حالانکہ قرآن مجید میں کیا ہے، الحمدللہ الذی تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل فعل ماضی ہے، اس نے کر دیا ینزل، کہ وہ اتارتا ہے، اور آگے بھی الفاظ پڑھانے پڑیں گے کہ ہر دور میں اتارتا ہے، کل الدہر، اس طرح کے الفاظ کیا ہے آگے بھی لگانے پڑیں گے۔ تو نعوذ باللہ اپنے طرف سے الفاظ قرآن مجید میں یہ لوگ داخل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے من مانے کے تشریحات کو بیان کرتے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہوتی۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان، فرقان کو، قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب الفرقان یہ قرآن مجید کا نام ہے، لیکن یہ بھی اللہ معاف کرے ایسا گمراہ ترین فرقہ ہے، ان کے نزدیک بعض لوگ یہ کہتے ہیں الفرقان کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان قرآن مجید سے سمجھتا ہے، تفہیم حاصل کرتا ہے، وہ تفہیم جو ہے، اپنی تفہیم سے انسان جو ہے قرآن مجید میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے،
اس کو الفرقان کہا جاتا ہے۔ یعنی کتنے بڑے یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ الفرقان حالانکہ قرآن مجید کا نام ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان، قرآن مجید کا یہ ایک نام ہے الفرقان۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو قرآن مجید جو الفرقان ہے وہ اس اعتبار سے ہوگا کہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، وہ کلام ہے جو حق اور باطل کو واضح طور پر کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اگر انسان غور و فکر سے پڑھے اور سلف صالحین صحابہ کرام نے جس طرح سمجھا تھا انہی اصول کے مطابق سمجھے تو قرآن مجید بتلا دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس اعتبار سے الفرقان سے مراد انسان کی ذاتی تفہیم مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید جو کلام اللہ ہے وہ مراد ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علی عبدہ، اس ذات نے نازل کیا قرآن مجید کو، الفرقان کو، کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ عربی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے تو یقینی بات ہے قرآن مجید کو سمجھا بھی عربی قواعد کے ساتھ جائے گا۔ عبد ہی، عبد مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف الیہ یہ جو ہیں اسم معرفہ کی اقسام میں ہے، نحو میں اسم معرفہ کی اقسام میں سے یہاں پر معنی بنے گا علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر، کیونکہ اس کی اضافت کی گئی ہے علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے خاص بندے پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اضافت کی وجہ سے یہ معنی خاص ہو جائے گا۔ اب خاص کون سا وہ بندہ ہے؟ تو وہ مشہور بندہ کون ہے؟ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس پر قرآن مجید نازل ہوا وہ ہستی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو عبد سے مراد علی عبدہ، ماضی میں ایک عظیم شخصیت جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام میں عظیم ایک شخص جو رسول مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رات کے چند وقت میں لمحات میں سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہ معجزہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ آیت کا ترجمہ واضح ہو گیا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان کو علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر۔ نزل، گزشتہ زمانے میں ایک خاص بندے پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو تمام جہان والوں کے لیے نذیرہ، ڈرانے والا۔ اسی طرح ایک اور بھی اس نے اعتراض کیا تھا، اس سے تشریح میں جو ہے ایک اور بھی اپنی منمانی تشریح اس نے کی تھی، وہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر اس نے اعتراض کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب کیوں نہیں نازل کر سکتا؟ کتنی بڑی دلیری ہے ان لوگوں کی، ایسے گمراہ لوگوں کی دلیری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن مجید نازل کیا، یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں ہے؟ اب قرآن مجید نازل کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اس کا جواب دیا ہے، لا یسأل عما یفعل، کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو ایک عمل اختیار کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے تو آپ کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہی وحی کی ابتدا کی، اللہ تعالیٰ نے وحی کا اختتام کیا۔ یہ سب معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اختیار سے کیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کو صحیح سلف صالحین کے منہج پر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ لوگ قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، جیسے ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو ہر انسان مانتا ہے، قرآن مجید کو ہر مسلمان مانتا ہے۔ کسی نے انکار کیا، کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اصل بات یہ کہ قرآن مجید کو سمجھا کیسے جائے گا؟ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے گا؟ قرآن مجید کو کیا منکرین حدیث کی تفہیم سے سمجھا جائے گا؟ قرآن مجید کو سمجھا جائے گا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا تھا۔ وہ جنتی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی بشارتیں سنائی تھیں، وہ جنتی تھے۔ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام نے کیسے قرآن مجید کو سمجھا تھا، ویسے ہی سمجھیں گے تو وہ تفہیم بھی صحیح ہوگی اور ہم ہدایت پر بھی ہوں گے، قیامت والے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔